بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹ، تو ہم نے جو لاسٹ کلاس تھی اس میں دیکھ رہے ہیں آپ عربی کے معلم کا پہلا حصہ پیج نمبر 43 کا یہ جو پہلی لائن ہے البتہ سے لے کر ہم نے یہ تنبیہ نمبر 2 سے پہلے تک پڑھ لیا تھا۔ آج اب میں مزید آگے کنٹینیو کر رہا ہوں، تنبیہ نمبر 2 کو ہم پڑھنے جائیں۔ اب تنبیہ نمبر 2 کے اندر کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ جیسا کہ فارسی میں است، اند وغیرہ اور اردو میں ہے اور ہیں وغیرہ کلمات ربط ہیں، اس طرح عربی میں کوئی لفظ نہیں۔ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ بچہ اچھا ہے یا لوگ نیک ہیں، تو یہ جو ہے اور ہیں جسے انگریزی میں از یا آر کہتے ہیں، تو اس قسم کے لیے عربی میں کوئی لفظ یعنی باقاعدہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بار بار استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں کلمات ربط۔ اچھا کلمات ربط کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں اگر میں بولوں بچہ اچھا اور یہ بول کے میں چپ ہو جاؤں تو ایک ربط کا مطلب ایک جوائنٹ سینٹنس کے اندر پیدا نہیں ہوا، ایک جوائنٹ پیدا نہیں ہوا، ایک ربط نہیں بنا، ٹھیک ہے نا؟ جب میں کہتا ہوں بچہ اچھا ہے یا بچہ اچھا نہیں ہے تو ایک ربط بن گیا۔ اسے ہے اور ہیں کے جو لفظ ہیں یہ کلمات ربط کہلاتے ہیں، اور ربط کا مطلب ہوتا ہے ملانا یا جوائنٹ پیدا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فارسی میں کہتے ہیں است، کیا کہتے ہیں؟ است۔ جیسے زید موجود است، مثال کے طور پر بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو کہیں گے اند۔ است کا مطلب ہوتا ہے اور اند کا مطلب ہوتا ہے ہیں فارسی میں، لیکن ابھی ہم فارسی تو پڑھ نہیں رہے، پرشین لینگویج میں تو نہیں ہے، تو لیکن یہ پرانی آپ کو پتا ہے کہ کتاب ہے، تو اس میں فارسی بھی اس زمانے میں رائج تھی بر صغیر میں، تو اس نے یہ لکھ دیا اس کا۔ تو کہہ رہے ہیں اردو میں ہے اور ہیں وغیرہ یہ کلمات ربط ہیں، یعنی اس طرح عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے عربی میں ہر جگہ آپ یہ ہے اس طرح بولیں، یہ معنی جملے میں خود پیدا ہوتے ہیں، اور یہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں آپ کو، لاسٹ جو پچھلی ریکارڈنگ سے اس میں آپ سن سکتے ہیں کہ یہ معنی جملے میں کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ انیس یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی انیس، تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جملے میں ہے کے معنی کیسے پیدا ہوتے ہیں عربی میں، جملہ اسمیہ میں؟ جب مبتدا معرفہ ہو اور خبر نکرہ ہو، جب مبتدا معرفہ ہو خبر نکرہ ہو، تو ایک یہ بھی طریقہ ہے کے معنی پیدا کرنے کا، خود ہی آ جاتے ہیں، یعنی جیسے اب مثال کیا دی آپ نے؟ زید عالم، زید عالم ہے، تو زید اس میں علم ہے، یہ معرفہ ہے، اور عالم اس میں صفت ہے اور یہ نکرہ ہے، تو زید عالم، ایک کو معرفہ رکھا پہلے والے کو، دوسرے کو نکرہ کر رکھا، تو خود ہی ہے کے معنی آ جاتے ہیں، زید عالم ہے۔ اس کی جگہ اگر ہم یوں بولیں زید العالم، تو ابھی ابتدائی طور پر ہم نے آپ کو سمجھایا، اس کا ترجمہ یوں کریں علم والا زید، عالم زید ہے یا نہیں ہے کا ترجمہ نہیں لگائیں گے، تو یہ کلمات رب جو ہے یا ہیں عربی میں کوئی نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ معنی پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بات بتائیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پوائنٹ نمبر 3 کے پر آ جاتے ہیں، جملہ اسمیہ کا سبق چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیج نمبر 43 ہے، پوائنٹ نمبر 3 میں لکھا ہے جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ یہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ یہ پڑھا چکا ہوں۔ اچھا مبتدا کا کیا مطلب ہوتا ہے کامران بھائی؟ جس سے ابتدا کی جائے، تو پہلے لفظ کو جو اسٹارٹنگ والا ورڈ ہوتا ہے، فرسٹ ورڈ کو کہتے ہیں مبتدا، فرسٹ ورڈ یعنی جس سے ابتدا کی جائے، اس کو مبتدا کہتے ہیں پہلے لفظ کو، اور جو خبر بتا رہا ہوتا ہے، جو ایک انفارمیشن دے رہا ہے ہمیں، اس کو خبر کہتے ہیں۔ تو جس طرح مرکب توصیفی میں 2 جز ہوتے تھے، اس کے 2 پارٹ ہوتے تھے، پہلے کو کیا کہتے تھے؟ موصوف، اور دوسرے کو صفت کہتے تھے، تو جملہ اسمیہ کے پہلے پارٹ کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ یہ ایک معلوماتی بات بتا رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی لاجک تو ہے نہیں، بس اس کو سمجھ لیں۔ جیسے جب آپ نے کہا زید عالم، تو اب آپ بتائیں انیس زید کو کیا بولیں گے گرامر کی ٹرم میں؟ زید یہاں کیا بن رہا ہے زید عالم میں؟ مبتدا، زید مبتدا ہے یوں بولیں، اور عالم کیا ہے؟ خبر ہے یوں بولیں۔ اب پوائنٹ نمبر 4 کہہ رہے ہیں عموماً مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ عموماً مطلب وہی عام حالات میں، عام طور پر، ہمیشہ ہو ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن کیا ہے مبتدا خبر کیا ہوتے ہیں؟ عام حالات میں پیش والی حالت میں ہوتے ہیں۔ مرفوع کا مطلب ہوتا ہے پیش والی حالت والا لفظ، اور رفع کہتے ہی پیش کو ہے، حالت رفع میں ہوتے ہیں، پیش والی حالت میں ہوتے ہیں مبتدا اور خبر۔ جیسے آپ نے مثال بنائی ابھی زید عالم، زید عالم ہے، کامران میں ایک اور جملہ اسمیہ کی مثال دیں۔ الرجل صالح، مرد نیک ہے، تو الرجل مبتدا ہے، لام کو اس میں بھی پیش آئی، صالحون کی ہا کو بھی پیش ہے، دونوں مرفوع ہیں، دونوں پیش والی۔ پوائنٹ نمبر 5 میں یہاں پہ کہتے ہیں کہ صفت کی طرح خبر بھی، اچھا یہ ورڈ یہاں کتاب میں شاید تھوڑا مٹ رہا ہے، وحدت ہے، لفظ کیا ہے؟ وحدت۔ صفت کی طرح خبر بھی وحدت، تثنیہ اور جمع، تثنیہ و جمع اور تذکیر و تانیث میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ دیکھا آپ نے، ہم نے جو قاعدہ موصوف صفت کا پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ قاعدہ لگ رہا ہے لیکن ایک جگہ میں جا کے نہیں لگ رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ۔ موصوف صفت والا قاعدہ تو لگ رہا ہے، پورا نہیں سمجھ لینا۔ دیکھیں موصوف اور صفت کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ صفت کی وہی حالت ہوتی ہے جو موصوف کی ہوتی ہے، تو وحدت، تثنیہ، جمع
میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی تھی کہ نہیں؟ بتائیں. واحد تسنیہ جمع میں اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہے, موصوف تسنیہ ہے تو صفت بھی تسنیہ ہے, موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہے. یہ والا قاعدہ. اچھا موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے, تذکیر کا یہ مطلب ہے. اور تانیث موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہے. تو یہ سارے قاعدے جو مرکب توصیفی کے تھے, یہ قاعدے جملہ اسمیہ میں بھی فالو کیے جاتے ہیں. یہ بات بتا دیں. لیکن ایک چیز میں آ کر ظاہری بات ہے, مرکب توصیفی مرکب ناقص سا وہ ادھورا تھا. اس میں یہ قاعدہ تھا کہ موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی, اور اگر موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی. یہ والا قاعدہ یہاں جملہ اسمیہ میں ٹوٹ جاتا ہے. جبکہ جملہ اسمیہ کے نا مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر عام حالت میں کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. جبکہ موصوف صفت میں اس کی گنجائش نہیں تھی. یعنی اگر میں یوں کہتا ہوں الرجل الصالح, رجل پہ بھی ال لگایا, صالح پہ بھی ال لگایا, یہ مرکب توصیفی ہے اور ادھوری بات ہے. نیک مرد, یہ مرکب توصیفی ہے. اور اگر میں کہوں الرجل صالح تو یہ جملہ اسمیہ مبتدا خبر بن گیا. تو معرفہ نکرہ میں مبتدا خبر ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اس کی شرط نہیں ہے کہ وہ لازمی معرفہ اس میں بھی ہو. اب ابتدائی طور پر ذہن میں رکھیں کہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے. ابتدائی طور پر آپ یہ سمجھ, تو اس کے اندر معرفہ نکرہ میں موصوف صفت والا قاعدہ نہیں لگ رہا. باقی سب چیزوں کے اندر جو ہے وہ اگر مبتدا واحد ہے تو خبر واحد, مبتدا تسنیہ ہے خبر تسنیہ, مبتدا جمع ہے خبر جمع, مبتدا مذکر ہے خبر مذکر, مبتدا مؤنث ہے خبر مؤنث ہوگی. اور موصوف صفت میں ہم نے یہ جو قاعدہ پڑھا تھا, کیا قاعدہ پڑھا تھا کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو یا جمع مکسر ہو تو صفت کیا آ سکتی تھی؟ واحد مؤنث آ سکتی تھی. یہ قاعدہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں بھی لگتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا اس قاعدے کے اندر. اب یہ آ کر جو ہے نا سملر ہو جائیں گے کہ اگر جو ہے وہ مبتدا غیر عاقل کی جمع ہوگی یا جمع مکسر ہوگا, مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو یا جمع مکسر ہو تو پھر خبر واحد مؤنث آ سکتی ہے. یہ والا قاعدہ مرکب توصیفی میں بھی لگتا تھا. اب یہ ساری باتیں اتنی ساری تو میں نے کر دی, اب اس کی مثالیں کہاں ہیں؟ تو آگے پورا چارٹ بنا ہوا ہے. یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے, اب اس چارٹ کو جب ہم پڑھیں گے تو ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گی. اب دیکھ لیں, یہ لکھا ہوا انہوں نے, مگر جبکہ مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر عموماً یعنی عام طور پر واحد مؤنث ہوا کرتی ہے. یہ قاعدہ مرکب توصیفی میں بھی ہم پڑھ چکے. مثلا مثال کے طور پر فار ایگزامپل, اب میرے ساتھ مل کے بولیں الرجل صادق. اب دیکھیں پہلے پہ ال ہے دوسرے پہ ال نہیں ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اس کا ترجمہ کریں الرجل صادق کا مرد سچا ہے. تو اب آپ یہاں دیکھیں الرجل کو پیش ہے تو صادقون کو بھی پیش ہے, مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں. دوسری بات یہ الرجل کی لام کو پیش ہے, صادقون بھی حالت رفع میں اس کو بھی پیش ہے. اور آگے انہوں نے ترجمہ بھی لکھ دیا مرد سچا ہے کا ترجمہ جان بوجھ کے ڈالا ہے کیونکہ پہلا معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے تو ہے کا ترجمہ آ جاتا ہے. یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے اور نامینل سینٹینس یہ کہلاتا ہے, جملہ اسمیہ کو انگریزی میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی ناؤن سے شروع ہونے والا, اسم سے شروع ہونے والا جملہ. اچھا اب یہ دیکھیں آپ جو ہے, اب یہاں پہ انہوں نے دیکھیں اس چارٹ میں آگے لکھا ہے مبتدا, کیا لکھا ہوا ہے؟ مبتدا واحد ہے مذکر ہے عاقل ہے, لکھا ہوا ہے آگے, ایکسپلین بھی کر دیا. مبتدا واحد ہے تو الرجل مبتدا یہ واحد ہے اور یہ مذکر بھی ہے یہ عاقل بھی ہے. دیکھیں لکھ بھی دیا عاقل کی مثال ہے کیونکہ ہم نے عاقل غیر عاقل پہلے سمجھ لیا. عاقل کیا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا. اور وہ تین مخلوقات ہیں, انسان جنات فرشتے, ان تین مخلوقات کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں, چرند و پرند, جانور, بے جان چیزیں, سب غیر عاقل ہیں جن کو عقل نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا مبتدا عاقل ہے واحد ہے اور مذکر ہے. تو جو صادقون کا لفظ ہے یہ بھی واحد اور مذکر ہے رجل کی طرح, اور اعرابی حالت بھی ایک جیسی ہے. صرف ایک جگہ فرق ہے, وہ کہاں ہے؟ معرفہ نکرہ میں. مرکب توصیفی میں دونوں معرفہ ہوتے ہیں یا دونوں نکرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لیکن جملہ اسمیہ میں کیا ہے؟ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ. یہ ایک مثال ہو گئی. اب اگلی مثال ذرا انیس آپ پڑھیں زور سے. کیا مطلب ہو گیا رجلانی صادقانی؟ دو مرد سچے ہیں. یہاں اب اس جملہ اسمیہ میں ہر جگہ ہے کا ترجمہ آپ دماغ میں بٹھا لیا آئے گا. اس سے پہلے جب مرکب توصیفی پڑھتے تھے تو میں نے وہاں روک دیا تھا آپ کو, وہاں ہے کا ترجمہ نہیں ہے, وہ ادھوری بات تھی. اچھا دو مرد سچے ہیں. اب یہاں دیکھیں جیسے ہی الرجلانی کا تو صادق کی کاف کے آگے آنی لگا دیا اور ہم نے کہا رجلانی صادقانی. اب اگر کوئی عربی بولتے ہوئے یوں عربی بولتا ہے الرجلانی صادقون تو وہ گرامر کی مسٹیک کرتے ہوئے عربی بول رہا ہے. یہ ہے اصل پوائنٹ کہ اگر آپ نے الرجلانی کہا ہے تو پھر خبر کو بھی تسنیہ کر دیں. یہی بات یہاں لکھی ہوئی الرجلانی صادقانی, دو مرد سچے ہیں. کہ دیکھیں جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ الرجلانی یہاں پہ مبتدا ہے اور یہ تسنیہ ہے, دو ہے, اور مذکر اور عاقل ہے. صحیح بات ہے, مرد تو عقل ہے, یہ عاقل کی مثالیں چل رہی ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے آگے ایک اور مثال دی. انہوں نے کہا الرجال صادقون. بولیں, بول بھی لیں مثال.
اس کا ترجمہ بتائیں کامران بھائی. بہت سے مرد سچے ہیں. بہت سے مرد کر دیں گے کیونکہ رجال جمع ہے. اب مجھے ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا, الرجالو کی لام کو پیش ہے اور صادقونا کی نون کو زبر ہے, تو اعرابی حالت تو ایک جیسی نہیں رہی, تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ اب بتائیں آپ. ہاں بتا دیں کامران بھائی, ذرا زور سے, ذرا بلند آواز سے بولیں. کیونکہ یہ جمع ہے اور جمع کے اندر جو ہے ہاں کونا اور کینا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, اس لیے صادقونا آیا. سوال صحیح میں آیا میں نے کیا کہا؟ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر دونوں رفع والی حالت میں ہوتے ہیں, پیش والی حالت میں. الرجالو کی لام کو پیش ہے اور صادقونا کی نون کو زبر ہے, تو اس کا کیا جواب آپ دوبارہ بولیں. آپ یہ جمع ہے, یہ جمع ہے سالم. کون سی جمع سالم ہے؟ لب بول کے بتائیں. جو صادق کی جمع رجالو ہے, یہ جمع مکسر ہے. ہاں یہ ہے جواب. دیکھیں الرجالو جمع مکسر ہے, تو جمع مکسر میں تو آخر میں اعراب بالکل اوپن, بالکل ظاہر ہوتے ہیں, واضح ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور صادقونا یہ کون سی جمع ہے انیس؟ یہ جمع سالم ہے. اور جمع سالم کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اہل عرب نے اس کا آپشن ہی یہی دیا ہے, یا تو اینڈ میں او نہ آئے گا یا ای نہ آئے گا. تو جب اہل عرب نے, میں بہت سادہ اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ آگے جب اسم کی اعرابی حالتوں کا سبق آئے گا تو اس میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. تو کیونکہ بنانے کا آپشن ہی یہی تھا, اونا یا اینا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر انہوں نے اونا کو رکھ دیا اور یہی پیش والی گویا کی حالت ہے, کیونکہ جمع مذکر سالم بنانے کا آپشن ہی یہی نا ہے, تو اونا آئے گا اینا آئے گا. تو پیش والی حالت جب بھی لگانی ہو تو اس کے لیے اونا کو فکس کر دیے, اس میں اور کوئی آپشن نہیں. اس کو صادقون 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 نہیں کر سکتے. اہل عرب کے یہاں یہ آپشن ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, سماعی ہیں. اہل عرب سے جیسے سنا ویسے ہم نے بتا دیا. لیکن یہاں پر ایک بات ہے, اس سے ہمیں, اس مثال سے ہمیں ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے. دیکھیں بولے الرجال صادقون, بولیے بہت سے مرد سچے ہیں. وہ مثال یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ جیسے الرجال جمع مکسر ہو اور دوسرا لفظ جو خبر ہے وہ جمع سالم ہو, لیکن ہیں تو دونوں جمع نا. تو لہذا وہ جو یکسانیت والا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے جیسے ہوتے ہیں. یہ جمع, ایک جمع مکسر ایک جمع سالم ہے تو جمع نا, تو یہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے. اور اس کا معنی ہوگا بہت سے مرد سچے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو الرجال ہے یہ مبتدا ہے یہاں پر, اور یہ جمع کا لفظ ہے, اور مذکر کی جمع ہے, اور یہ عاقل ہے, مرد کو تو عقل ہوتی ہے. اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گا یہاں, اس کا جواب چاہے آن لائن میں سے کوئی دے یا جو بھی دے, کہ الرجالو جب جمع مکسر ہے تو کیا صادقونا کی جگہ ایک اور کوئی آپشن آ سکتا ہے کہ جس پوزیشن میں ہم خبر کو لے آئیں؟ کیا عربی میں ایک اور کوئی اسٹائل ہے جس کے اندر ہم یہاں پر سینٹینس کو بنا دیں؟ کیا کہا آپ نے؟ صادقینی نہیں ہو سکتا. صادقینی تو دو کے لیے, الرجالو صادقینی تو غلط ہو جائے گا. بہت سے مرد دو سچے. آنی آئینی کب آتا ہے؟ جب دو ہوتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا آپشن. اور دوسرا دو چیزیں بتائی گئی اور ایک غیر عاقل کی جمع, تو آپ یہ جو ہے جمع مکسر ہے, اس لیے اس کی جو خبر ہے واحد میں بھی آتا ہے. واحد پورا بولیں, واحد کیا؟ واحد مؤنث آ سکتی ہے. یہ جو لاسٹ آپ نے قاعدہ پڑھا تھا, دیکھیں ابھی بھی یہ اسکرین میں دکھ رہا ہے, مگر جب کہ مبتدا غیر عاقل کی جمع, اور میں نے آپ کو ایڈ کروایا یہاں, یا جمع مکسر ہو, کیا ہو, یعنی انہوں نے یہ جمع مکسر نہیں لکھا لیکن یہی قاعدہ ہے, اگر جمع مکسر بھی مبتدا ہوگا تو خبر واحد مؤنث آ سکتی ہے. تو لہذا ہم عربی گرامر کے تقاضوں کے مطابق اگر کہتے ہیں الرجالو, ایک منٹ میں لینگویج چینج کر دوں, الرجالو ہاں صادقۃ, الرجال صادقۃ, تو یہ بھی عربک گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل کریکٹ سینٹینس ہوگا اور اس میں کوئی مسٹیک نہیں مانی جائے گی, کیونکہ لفظ رجال جمع مکسر ہے تو اس کی صفت اہل عرب جو ہے وہ واحد, اس کی خبر یا صفت اہل عرب واحد مؤنث لے آتے ہیں. تو الرجال صادقۃ اگر کسی نے کہا تو میننگ میں بھی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی, اور ہم ترجمہ یہی کریں گے مرد سچے. کیا کہیں گے؟ لیکن یہ ایک آپشن ہمیں مل گیا ہے جمع مکسر کے لیے کہ اس کی خبر جمع ہی ہو یا قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے, واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے. اور میں نے اس کی مثالیں آپ کو مرکب توصیفی میں دی, اور مرفوع بھی ہو رہا ہے الرجال صادقۃ, کیونکہ جمع مؤنث اہل عرب کے نزدیک جمع مکسر اہل عرب کے نزدیک وہ مؤنث میں کنورٹ ہو جاتی ہے. کوئی بھی لفظ جب جمع مکسر بنتا ہے نا تو اس کے لیے آگے اگر کوئی ایٹریبیوٹ ذکر کرنی ہے, اس کی کوئی صفت لگانی ہے, یا اس کے لیے کوئی انفارمیشن دینی ہے, خبر لگانی ہے, تو اس کو آپ واحد مؤنث لگا سکتے ہیں.
وہ مونس میں چلی جاتی ہے. یعنی اہل عرب کے یہاں استعمال میں ترجمہ مونس نہیں ہو جاتا کہ اب آپ بولیں الرجال جمع مکسر ہے تو اس کا معنی مرد سے عورت بن گیا. ترجمہ وہی کھڑا ہوا ہے, وہی ہے, قائم ہے اپنی جگہ. الرجال صادقۃ, بہت سے مرد سچے ہیں. بس یہ عربی زبان ہے, یہ بھی سمائی ہے. اہل عرب سے ہم نے سنا اور اس کو مان لیا اور آگے ایسے ہی بتا دیا. اہل عرب کا اسٹائل ہے بولنے کا, مرد سچے ہیں اور وہ ترجمہ یہی لیتے ہیں. تو یہ بھی صحیح ہے, رجال صادقۃ. اب دیکھیں ہم آتے ہیں مؤنث کی مثال پر کہ جب مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر کیا ہو جائے گی بھائی, بتائیں, مؤنث ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب اس کی مثال آپ دیکھ لیں یہ کیا ہے, اس کو ذرا آپ پڑھ لیں. یہ میں آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں, یہ مؤنث والی المرأۃ صادقۃ. سب بولیں. یہ جو امرأۃ ہے نا, امرأۃ اگر ال نہیں ہوتا نا تو حمزہ وصل آتا ہے, امرأۃ. صحیح ہے, لیکن جب اس لفظ پر ال آ جاتا ہے نا تو الامرأۃ نہیں بولتے, بس وہ الف ہی گرا دیتے ہیں. حالانکہ حمزہ وصل لکھنے میں تو آتا ہے لیکن اس لفظ میں الف بھی گر جاتا ہے. یہ عربی بولنے کا اسٹائل ہے. تو المرأۃ صادقۃ بولیں. کیا مطلب ہو گیا, عورت سچی ہے, یعنی ایک عورت کی بات ہوگی. تو یہاں یہی لکھا ہے انہوں نے کہ یہ جو المرأۃ ہے یہ واحد ہے, یہ مؤنث ہے پہلی بات, پھر یہ واحد ہے, مؤنث ہے اور یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی عاقل کی مثال ہے. المرأۃ صادقۃ, عورت سچی ہے. اب دو عورتیں, اب دیکھیں مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث. اب دو کی مثال دیکھیں کیسے انہوں نے بنائی ہے. المرأۃ بولیں صادقتان, المرأة سوری ہاں میں نے غلط پڑھ دیا, صحیح کہا آپ نے, انیس نے صحیح کہا. اس کو کیا پڑھیں گے اصل میں ایک اور دوسری طرف میرا دھیان چلا گیا, اوپر والی مثال میں تھوڑا کمپیئر کرانا چاہ رہا ہوں. دوبارہ المرأتان صادقتان, بولیں المرأتان صادقتان, دو عورتیں سچی ہیں. دیکھیں میں یہ چاہ رہا ہوں بتانا, المرأتان صادقتان اور الرجلان صادقتان کے اندر کیا فرق ہے ذرا آپ نوٹ کریں. دو مرد سچے ہیں اور دو عورتیں سچی ہیں, فرق کیا ہے یہاں پر کوئی بتائے گا؟ مذکر مؤنث کا فرق کہاں ہے, کس لفظ کے اندر فرق ہے؟ ایک میں تانی لگا ہوا ہے نیچے والے میں صادقتانی اور دوسرے میں صادقانی ہے. یہ ہے بات جو انہوں نے بتائی کہ الرجلانی کے اندر صادقانی ہے, وہاں تانی بڑھایا, لیکن جب تسنیہ کی مؤنث بڑھائی نا تو تانی کر دی, پہلے آنی ہے پھر تانی ہے تاکہ مؤنث کا فرق رہے. تو الرجلانی صادقانی, دو مرد سچے ہیں. لیکن عورت کے لیے دو بولنا ہے تو المرأتانی صادقانی نہیں ہو سکتا, ورنہ گرامر کی مسٹیک ہو جائے گی. المرأتانی صادقتانی, یہ تا بڑھ جائے گی. یہ بھی چیز نوٹ کرنے والی. دو عورتیں سچی ہیں, شاباش, صحیح بتایا آپ نے. اب اس کے بعد آگے آ جائیں. اب دیکھیں ایک اور مثال آ گئی, النساء صادقات, بولیں. اب نساء جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ امرأتن کی جمع ہے, اور یہ بھی جمع مکسر میں کاؤنٹ ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. نساء یعنی یہ ایک پرٹیکولرلی ایک ایسا ورڈ ہے کہ اس کا جو نا سنگولر پلورل بالکل ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے. یعنی امرأہ ایک عورت کو بولتے ہیں, اور جب جمع بناتے ہیں تو آپ نے جو قاعدہ پڑھا ہے کہ اس کے لیے ہم آتن آتن کہہ دیں, تو ہم یوں بھی کہہ سکتے تھے, اہل عرب یعنی یوں کہہ سکتے تھے امرأتن امرأتن, یہاں وہ والا قاعدہ نہیں لگا. یہ بھی سمائی ہے, اہل عرب سے جیسے سنا اور آگے بڑھا دیا. اگر ایک عورت عربی میں بولنا ہے تو امرأتن ہے, اگر عورتیں بولنا ہے جیسے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء آیا ہے تو وہ امرأتن کی جمع ہے. تو اگر کبھی آپ کو کوئی ڈاج دیتے ہوئے پوچھتا ہے کہ بھائی بتائیں امرأتن کی جمع کیا یا نساؤن کی واحد کیا ہے, تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ امرأتن. واحد امرأہ ایک عورت ہے اور عورتیں بولنا ہے تو نساء. اب یہاں پر ایک اور بات آپ سمجھنے کی, النساء صادقات, دیکھیں کس طرح انہوں نے مینج رکھا ہے دونوں کو. النساء جمع مکسر ہے انیس, اور صادقات کون سی جمع ہے آپ بتائیں؟ جمع مؤنث سالم ہے. تو ایک جمع مکسر ہے, ایک جمع مؤنث سالم ہے, لیکن دونوں مؤنث ہی ہو گئے. ٹھیک ہے نا, عورتیں وہی عورت کی جمع, النساء صادقات. یہاں پر ایک اور آپشن ہے, وہ کون بتائے گا؟ آن لائن اسٹوڈنٹ میں سے کوئی ایک بتا دے کہ النساء صادقات ان کی جگہ ایک اور بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ مبتدا جمع مکسر ہے. وہ کیا آپشن ہو سکتا ہے بتا دیں بول کے. صادقاتن, صادقاتن نہیں, صادقاتن اس سے نہیں ہوگا کہ صادقاتن مبتدا اور خبر دونوں پیش والی حالت میں ہوتے, تو آتن کو تو ہٹا ہی دیں, صادقاتن ہی رہے گا. بتائیں اب کیا آپشن ہے؟ جمع مکسر کے لیے خبر کیا آ سکتی ہے؟ مؤنث میں کرنا ہے. مؤنث میں تو یہ بھی ہے صادقاتن, لیکن ایک اور ورڈ ایڈ ہوگا نا, کون بتائے گا؟ چلیں آپ دونوں میں سے کوئی بتا دیں. صادقتن, دیکھیں میں لکھ کے بتاتا ہوں, یہ آپشن ہو سکتا ہے. واحد مؤنث آ سکتی ہے, اس قاعدے کو اب آپ رٹ لیں. آپ جمع مکسر کی جو خبر ہے واحد مؤنث آ سکتی ہے. اب یہاں پر آ کر یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کس طرح ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر آپ صادقاتن بھی کہہ سکتے ہیں, صادقاتن کی جگہ. یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی اسکرین لائی ہے کیونکہ لائن پہ آ گئی تھی. تو النساء صادقاتن اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. یہ النساء صادقتن. اب اگر آپ سے کوئی بولتا ہے بھائی نساء جمع ہے, صادقتن تو واحد ہے,
تو ہم کہیں گے کہ کیونکہ نساء جمع مکسر ہے تو اس کی خبر واحد مؤنث آ سکتی ہے۔ یہ بھی عاقل کی مثالیں تھی مذکر مؤنث کی، جو ہم نے اوپر قاعدہ پڑھا تھا اس کی ساری ایگزامپلس دیکھیں، یہ آ گئی۔ میں نے کہا تھا جب آپ چارٹ کو پڑھیں گے تو صحیح میں آ جائے گا۔ اب ہم جو ہے انہی مثالوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہم نے کوئی نئی چیز نہیں پڑھی ہے، پریشانی ہونا کہ اتنا سارا ہو گیا، یہ وہی اسی کے اس رول کو اپلائی کیا جا رہا ہے، اس کی ایگزامپلس ہیں یہ۔ اب دیکھیں غیر عاقل کی مثالیں آ گئی، اب میرے ساتھ مل کے بولیں الریح شدیدۃ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوا تند ہے، تند کا مطلب ہوتا ہے تیز، ہوا سخت ہے، تیز ہے، ہوا تیز چل رہی ہے، یوں مطلب ہے ہوا تیز ہے۔ کیونکہ لفظ ریح، چلیں یہ بھی میں آپ ہی سے سوال پوچھتا ہوں نا، ہاں مجھے بتائیں کہ یہاں کیا ہوا، کیا ہے یہ تو بتائیں بھائی۔ ری کی خبر شدیدتن کیوں آ گئی یا گولتا کیوں آ گئی؟ ری میں تو تا ہے ہی نہیں، ریح مونس کون سا ہے؟ اس مونس کا کیا نام ہے؟ بھائی آن لائن بھی اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ان سے بھی سوال ہے میرا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ری کون سا مونس ہے بتائیں؟ الریح، بولیے الریح شدیدتن، بولیں مونس سماعی۔ کامران بھائی کیا نام ہے اس کا؟ یہ مونس سماعی ہے، اہل عرب سے سنا اور مان لیا، الریح شدیدتن، اسی لیے شدیدتن جو خبر ہے وہ مونس ہے۔ اب اس کے بعد آگے آ جائیں، ذرا پڑھتے جائیں۔ غیر عاقل تو ہے لیکن یہ تو واحد ہے نا، ابھی تو جب غیر عاقل کی جمع ہوگی اس وقت آپ یہ ڈسکس کریں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، غیر عاقل کی جمع میں وہ قاعدہ ایکسیپشن سب آ رہا ہوتا ہے۔ الریح شدیدتن، ہوا تیز ہے، اب یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا الریح مبتدا ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور غیر عاقل ہے، اس کو عقل نہیں۔ اب اگلی مثال میں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، بولیں الریحانی شدیدتانی، یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر کہ تانی تا بڑھایا ہے کیونکہ مؤنث ہے، دو ہوائیں تیز ہیں، کیا دو ہوائیں تیز ہیں۔ اب اگر بہت ساری ہوا تیز ہے کہنا ہے، اب یہ آ گیا قاعدہ، اب پڑھیں الریاح شدیدتن، اب ریاح جمع ہے، شدیدتن واحد ہے، تو یہاں پر ذہن میں رکھیں یہاں پہ بھی دو آپشن ہیں، ہم چاہیں تو شدیداتن بھی کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، اور شدیداتن تو انہوں نے لکھی دیا، الریاح شدیداتن تو یہ جمع میں ہو جائے گا، ہوائیں تیز ہیں، ریاح مؤنث ہے اس کی جمع ہے تو یہ شدیداتن بھی جمع میں آ جائے گا، مؤنث کی جمع ہو جائے گی۔ اور انہوں نے یہ جو شدیداتن لکھا ہے جان بوجھ کے لکھا ہے تاکہ آپ کو بتائیں کہ یہاں پر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے اور جمع مکسر بھی ہے، یہاں تو دونوں ہی باتیں پائی گئی۔ بھائی بتائیں ریاح جمع سالم ہے مکسر ہے اور عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ ہوا کو تو عقل نہیں ہے تو غیر عاقل بھی ہے، دونوں ہی شرطیں پائی جا رہی ہیں، ایک بھی پائی جاتی تو قاعدہ لگ جاتا، تو لہذا الریاح شدیدۃ ہو گیا۔ اب ان تمام مثالوں میں ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ پہلا والا لفظ معرفہ ہے الریح اور دوسرا نکرہ ہے شدیدۃ، الریحانی شدیدتانی، الریاح شدیدۃ۔ اب دیکھیں یہاں پر اسی بات کو انہوں نے سمجھایا، اس کے بعد میں گرامر کو ختم کر رہا ہوں تنبیہ نمبر 3 میں، کہ مذکورہ مثالوں میں اگر دوسرا جز کون سا ہے بول کے بتائیں کیا ہے؟ الریح شدیدۃ، خبر شدیدۃ ہے، شدیدۃ دوسرا لفظ ہے، کہہ رہے ہیں مذکورہ یعنی پہلے والی مثالوں میں اگر دوسرے جز شدیدۃ کو معرب باللام کر دیں یا پہلے جز پر سے ال نکال دیں تو یہ سب مثالیں مرکب توصیفی کی ہو جائیں گی۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کیا مطلب ہو گیا اس کا کہ یعنی دیکھیں الریح شدیدۃ جو لکھا ہوا ہے نا، تو یا تو دونوں پہ سے ال ہٹا دیں اور آپ بولیں ریح اور شدیدۃ، کیا کہیں؟ تو اس کا معنی ہے تیز ہوا، بس ہے کا ترجمہ ہٹ جائے گا، یہ مرکب توصیفی ہو جائے گا۔ اچھا دوسری مثال یہ ہے کہ یا تو دونوں پہ ال لگا دو اور اب آپ بولیں الریح، بولیے شدیدۃ، بولیں خوش شدیدۃ، ریح شدیدۃ دونوں پہ ال نہیں ہے، یا پھر الریح الشدیدۃ دونوں پہ ال ہے، یہ مرکب توصیفی ہے، اور ان دونوں صورتوں میں جو میں نے ابھی یہاں لکھا ہے کا ترجمہ ہٹ جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ میں دوبارہ لکھ رہا ہوں، یہ ایک منٹ، یہ ہٹ گیا، الریح الشدیدۃ ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے یہ مرکب توصیفی ہو جائے گا، اور الریح شدیدۃ یہ جملہ اسمیہ ہوگا، مکمل ہوگا، اور اس میں ہے کا بھی ترجمہ ہے۔ یہی بات انہوں نے یہاں لکھی ہے تنبیہ میں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں کہ دونوں مثالوں میں اگر دوسرے جز کو ال لگا دیں، معرب باللام کر دیں، یا پہلے جز پہ سے ال نکال دیں تو سب مثالیں مرکب توصیفی ہو جائیں گی، اور آگے آپ لکھ لیں ہے کا ترجمہ ہٹ جائے گا۔ بس یہاں تک ابھی ہم گرامر کو روکتے ہیں، آج کا اتنا ہی لیسن ہے اسٹوڈنٹس، ما علینا الا البلاغ۔